ہم جب دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے بھائی چارے ہیں، مثال کے طور پہ بھائی چارہ خون کے رشتے کی بنیاد پہ، بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پہ، بھائی چارہ قبیلے کے بنیاد پہ، بھائی چارہ رنگ کی بنیاد پہ، بھائی چارہ جات کی بنیاد پہ، لیکن یہ سارے بھائی چارے محدود ہیں، وہ عالمی نہیں ہیں، یونیورسل نہیں ہیں، سارے کے سارے محدود ہیں۔ اسلام عالمی بھائی چارے میں یقین رکھتا ہے، اور اسلام یہ نہیں مانتا کہ انسان اونچے یا نیچے درجے میں پیدا کیا گیا، جو کاسٹ سسٹم اور ڈفرنٹ لیولز آف ہیومن بینگ ہیں اس میں انسان نہیں پیدا کیا گیا۔ اسلام مانتا ہے عالمی بھائی چارے میں۔ اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں سے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جس کے معنی ہے اے انسانوں، آپ کو ہم نے ایک جوڑی سے پیدا کیا، مرد اور عورت کی جوڑی سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبیلوں میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو یا جھگڑ سکو۔ اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار ہے، وہ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، لیکن ہے تقویٰ، اللہ خدا کی محبت اور خوف، اور خدا کے کہے ہوئے پیغام پہ عمل کرنا، اسے کہتے ہیں تقویٰ، گاڈ کانشیسنس، پائٹی، رائچسنس۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے ہم نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، اور آپ کو کئی رنگوں میں پیدا کیا اور مختلف زبان ان کی بنائی، اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا، مختلف زبان ان کی بنائی، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ اسے جانیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کیا ہر بنی آدم پہ ہم نے کرم فرمایا، چاہے وہ سفید ہو یا کالے ہو، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو یا ہندوستان میں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پر ہم نے کرم فرمایا۔ یہ قرآن شریف کی آیت۔ اور کچھ مذاہب، اسلام اور کچھ مذہب ہے جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک انسان کے جوڑے سے پیدا ہوئی، مرد اور عورت، جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے آدم اور حوا علیہ السلام۔ اسلام کے علاوہ اور مذہب بھی اسے مانتے ہیں، لیکن کچھ مذہب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام اسے نہیں مانتا، اور اس کی وجہ ہے عورت۔ کچھ مذہب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ٹیمپٹ کیا، انہیں بھڑکایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے۔ اسے کہتے اوریجنل سن، جو اسلام اس بات کو قطعی نہیں مانتا۔ اسلام میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید، دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دونوں پہ الزام لگایا گیا ہے، خصوصاً ایک پہ نہیں۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27، کم از کم 1 درجن ٹائم آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے معافی مانگا، اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا۔ دونوں پر الزام برابر ہے۔ کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید میں جس میں الزام صرف حوا علیہ السلام پہ لگا گیا ہے، لیکن ایک آیت ہے قرآن میں سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جس میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کو پوری طور سے پڑھیں گے، ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دونوں پہ الزام برابر کا ہے، کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے معافی مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا۔ اور کچھ اور مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پریگننسی، جب عورت حمل سے ہوتی ہے، یہ ایک خدا کی طرف سے ان کے لیے ایک شراپ ہے، کرس ہے۔ اور دوسری مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دس از اے کرس آن دا وومن دیٹ شی شیل بے لیبر پینز، اور وہ بہت تکلیف سے بچے کو جنیں گی۔ دیگر مذاہب کے حساب سے عورت کے اوپر شراپ ہے، اور حمل سے جب وہ بچے کو جنمیں گی
اور پیدا کریں گی اس کو تکلیف ہوگی، یہ اس کے لیے شراپ ہے. اسلام قطعی اس کو نہیں مانتا. اسلام کے نزدیک عورت کا درجہ حمل کی وجہ سے اونچا ہوتا ہے. ڈیو ٹو پریگننسی دا اسٹیٹس آف دا وومن از ریزن. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ اس کوک کی عزت کرو جس نے تمہیں جنم دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے سارے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. اور آپ کی والدہ، آپ کی ماں نے بہت تکلیف سے آپ کو جنم دیا اور 2 سال تک دودھ پلائے. اس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. اور آپ کی والدہ نے، آپ کی ماں نے آپ کو تکلیف سے کوکھ میں رکھا اور تکلیف سے جنم دیا، اسی لیے اس کی اور عزت کرو. اسلام میں پریگننسی کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے عورت کی عزت اور زیادہ ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الآداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2. ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سارے جہاں میں کون سا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کمپیشن اور لو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری ماں. پھر وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر وہ کہتے ہیں تیری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں تیری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے والد، تیرا باپ، تیرا پتا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ کمپیشن، لو، عزت کا جاتا ہے والدہ کو، ماں کو. پاؤ حصہ جاتا ہے والد کو، پتا کو. مختصر سے ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ. ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ. ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ. باپ کو ملتا ہے صرف کانسولیشن پرائز. یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے. افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام میں عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں عورت کا درجہ نیچا ہے. اگر آپ اسلام کی کتاب کو پڑھیں گے، قرآن اور صحیح حدیث، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام نے عورت کا درجہ اونچا کیا ہے. اسلام میں عورت اور مرد کلی طور پہ برابر ہے. کچھ جگہ مرد کو ایک درجہ اضافہ ہے، کچھ جگہ عورت کو ایک درجہ اضافہ ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے. برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے، بایولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے، مینٹلی الگ قسم کا بنایا ہے. ڈپینڈنگ اپون دا فزیولوجیکل میک اپ، بایولوجیکل میک اپ، میڈیکل میک اپ، ہر انسان، مرد اور عورت کے جو رول ہے وہ مختلف ہے. مثال کے طور پہ ایک کلاس میں 2 طالب علم، 2 اسٹوڈنٹ فرسٹ آتے ہیں. انہیں ایگزامینیشن میں 100 میں سے 80 مارکس ملتے ہیں، 80 نمبر ملتے ہیں. جب ہم آنسر پیپر دیکھتے ہیں، جواب کا پیپر دیکھتے ہیں، ہمیں پتا چلتا ہے کہ 10 سوالات ہے، ہر سوال کے جواب پر 10 نمبر ہے. پہلے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. دوسرے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. تو جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے اسٹوڈنٹ بی سے آگے ہے، 1 درجہ اضافہ ہے. جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اسٹوڈنٹ اے سے آگے ہے. باقی سوالات کے جواب میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں. اگر ہم جوڑیں گے دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر ملتے ہیں، یعنی 80%. لیکن جواب نمبر 1 میں اے آگے ہے، اسٹوڈنٹ اے آگے ہے. جواب نمبر بی میں اسٹوڈنٹ بی آگے ہے.
باقی جوابوں میں دونوں برابر ہے. اسی طریقے سے اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر کا ہے، لیکن کس مقام پہ، کس چیز میں آدمی کا ایک درجہ آگے ہے، کس چیز میں عورت کا. مثال کے طور پہ اگر میرے گھر میں ایک چور آتا ہے اور چور گھس جاتا ہے میرے گھر میں نہیں کہوں گا کہ میں وومن رائٹس میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ خواتین اور مرد ایک دم یکساں ہے. میں نہیں کہوں گا میری بیوی سے، میری بیٹی سے جا کے چور کا مقابلہ کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدمی کو فزیکلی اسٹرانگر بنایا ہے اور طاقتور بنایا ہے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو فزیکلی اور طاقتور بنایا ہے. تو طاقت میں مرد کا ایک درجہ اونچا ہے. جہاں تک کہ والدین کا ساتھ دینا ہوتا ہے، کمپینین شپ، لو، عزت، اس میں جیسے کہ میں نے کہا والدہ کو 3 گنا والد سے زیادہ درجہ ہے. اس کے اندر عورت کا درجہ آدمی سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں گے اسلام میں عورت اور مرد برابر کے ہیں. کچھ چیز میں ایک درجہ مرد کا آگے، کچھ چیز میں خواتین کا ہے. اگر آپ میری کیسٹ دیکھیں گے وومن رائٹس ان اسلام، خواتین کے حقوق، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ڈیٹیل کے اندر. اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا خصوصاً صرف ایک قبیلے کے ہے یا صرف ایک رنگ کے انسان کے ہے. اسلام یہ نہیں تسلیم کرتا، اسلام یہ نہیں مانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا صرف ایک گروہ کے انسان کے ہے، کہ ایک رنگ کے انسان کے ہے. اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا خصوصاً صرف ایک قبیلے کے ہے یا صرف ایک رنگ کے انسان کے ہے. اسلام یہ نہیں تسلیم کرتا، اسلام یہ نہیں مانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا صرف ایک گروہ کے انسان کے ہے، کہ ایک رنگ کے انسان کے ہے یا ایک ٹائپ کے انسان کے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس رب کی جو سارے عالم کا رب ہے. عالمین اسے کہا گیا ہے رب العالمین، یہ سارے عالم کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے، صرف ایک گروہ کا نہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 قل اعوذ برب الناس، کہ وہ رب الناس ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، خصوصاً صرف مسلم کا یا عربوں کا نہیں ہے، وہ سارے انسانوں کا رب ہے. اور کئی آیتیں قرآن مجید میں جو شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، او انسانوں، او انسانوں. اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے عالمین، سارے انسانیت کا رب ہے. اور قرآن مجید میں عالمی بھائی چارہ کے لیے کئی فارمولاز دیے گئے ہیں، کئی چیز ذکر ہے قرآن مجید میں. سارے پوائنٹس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، کچھ چند باتیں کروں گا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف 2 وجہ کو چھوڑ کے، ایک وہ قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد کر رہا ہو، یہ 2 وجہ چھوڑ کے اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کیا. کوئی بھی انسان چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی دوسرے انسان چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، اس کا قتل کرتا ہے 2 وجہ کو چھوڑ کے. وہ انسان قاتل نہیں ہونا چاہیے اور اس دھرتی پہ فساد نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کیا. اور آیت میں آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو بچایا ہے. قتل کرنا حرام ہے، ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے. اور اسلام میں جو تیسرا پلر ہے، تیسری بنیاد جو اسلام میں ہے، جسے کہتے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ مانے کہ ہر شخص جس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، وہ شخص ہر سال، ہر لونر ایئر، ہر قمری سال 2.5% اس دولت سے غریبوں کو دے. اسے کہتے ہیں زکوٰۃ. اگر ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے اگر اپنا 2.5%
गरीबों में बांटे तो सारी दुनिया से गरीबी हट जाएंगी, कोई भी शख्स दुनिया में भूखा नहीं मरेगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में सूरा नंबर 107 आयत नंबर 1 से 7 अल्लाह ताला फरमाते अरैतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तअमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। जिसके मानी है आप उन लोग को नहीं देखते जो आखिरत में नहीं यकीन करते। सीएस नॉट धाउ दोज हु डू नॉट बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। आप उन लोग को देख रहे जो आखिरत में नहीं यकीन करते और यतीमों का हक मारते और भूखों को खाना नहीं खिलाते। लानत है उनके ऊपर जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं और अपने पड़ोसी की मदद भी नहीं करते। पड़ोसी की मदद करना इस्लाम में एक अहम फ़र्ज़ है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो मुसलमान नहीं है जो पेट भर के सोता है और उसका पड़ोसी भूखा रहता है। अगर पड़ोसी भूखा है और आप पेट भर के सो जाते हैं, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मुस्लिम ही नहीं है। और जब एक शख्स ने पूछा कि पड़ोसी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 घर आपके नजदीक आपके पड़ोसी है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, 40 घर आपके नजदीक आपके पड़ोसी है। तो पड़ोसी की मदद करना इस्लाम में एक फर्ज है। ये सारे जो टीचिंग्स है कुरान शरीफ और सही हदीस में, ये आलमी भाईचारे को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27 कि इसराफ मत करो। जो लोग इसराफ करते हैं वो शैतान के भाई है। इसराफ करना, फजूल खर्ची करना इस्लाम में हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 188 अल्लाह ताला फरमाते कि आप अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल मत करो और इसका इस्तेमाल जजेस के लिए मत करो। जो जज होते हैं उसको मत दो ताकि वो आपके हक में फैसला करे और आप दूसरे का हक मारे। मतलब रिश्वत देना इस्लाम में हराम है। आप अपनी दौलत अगर रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं जज के लिए ताकि वो फैसला आपके हक में करे, ताकि आप दूसरों का हक मारे, ये इस्लाम में हराम है। और एक आम चीज जिससे भाईचारा, आलमी भाईचारा नष्ट होता है वो है शराब। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसुरु, ओ मोमिनो आपके लिए खमर, शराब, नशे वाली चीज और जुआ और फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्य के बारे में कहना और डेडिकेशन ऑफ स्टोन, बुत परस्ती, ये गलत है। आप इससे दूर रहो ताकि आप आगे बढ़ सको। जुआ और शराब इस्लाम में हराम है। और हम देखते हैं कि शराब की वजह से कई बार ये आलमी भाईचारे के अंदर रुकावट आती है। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 32 में कि आप जिना के करीब मत आओ क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जो दूसरे गुनाह की तरफ आपको लेके जाता है। जिना, एडल्ट्री इज फॉरबिडन इन इस्लाम। इट्स एन ईविल ओपनिंग अदर रोड्स टू ईविल। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप लोगों में से एक आदमी का ग्रोह दूसरे ग्रोह के ऊपर मत हंसो। कुछ आदमी दूसरे आदमी पे मत हंसो। आपको ये नहीं पता होगा कि वो दूसरा ग्रोह पहले ग्रोह से अच्छा होगा। आप में से एक खवातीन का ग्रोह, अ ग्रुप ऑफ वुमेन, दूसरे खवातीन के ग्रोह के ऊपर मत हंसो। आपको क्या पता होगा कि दूसरा खवातीन का ग्रोह पहले खवातीन के ग्रुप से अच्छा हो। आप लोग आपस में एक दूसरे को गलत नाम से मत बुलाओ। आप लोग आपस में गालियां मत दो और आप एक दूसरे पे शक मत करो। और बहुत वक्त शक एक गुनाह बन जाता है। और एक दूसरों की गीबत मत करो क्योंकि जो गीबत करता है अल्लाह ताला फरमाते कि वो ऐसा है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। गीबत करना इस्लाम में हराम है।
پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا اسلام میں حرام ہے، اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو عالمی بھائی چارے کو نشٹ کرتی ہے، غیبت، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے وہ لوگ پہ جو غیبت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ سب چیز کا عمل کریں گے انشاءاللہ عالمی بھائی چارہ قائم رہے گا۔ اسلام میں صرف تھیوریٹیکل، صرف بولنے کے لیے عالمی بھائی چارہ نہیں ہے، ہمیں ہر مسلم کو کم از کم ہر دن 5 وقت عالمی بھائی چارے کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں صلاح کے بارے میں، نماز کے بارے میں۔ ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور صلاح کے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابیوں کے کاندھے سے لگتا تھا، ہماری ایڑی صحابیوں کی ایڑی سے لگتی تھی۔ اور ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی قطار سیدھی کرو، اسٹریٹ ان دا روز، اپنی قطار سیدھی کرو اور کاندھے سے کاندھا ملاؤ، اور کوئی جگہ بیچ میں مت رکھو تاکہ شیطان بیچ میں آ سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی ایڈ میں دیکھتے جس کے 2 سنگ ہیں اور 1 دم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو ہے رنگ کا شیطان، کلر کا، جو پیسے کا، جو دولت کا شیطان ہے۔ اگر آپ امیر ہے یا غریب ہے، راجہ ہے یا فقیر ہے، آپ جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو کاندھے سے کاندھا ملانا ضروری ہے، فرض ہے۔ آپ سفید ہو یا کالے ہو، گیوے ہو یا پیلے ہو، اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کاندھے سے کاندھا ملائیں۔ یہ عالمی بھائی چارہ ہر روز، ہر دن کم از کم 5 وقت ہمیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اور جو انٹرنیشنل بردرہڈ ہے، جو سب سے بڑی گیدرنگ، اینیول گیدرنگ، سالانہ گیدرنگ جو دنیا میں ہے، وہ ہے حج۔ اس میں تقریباً 25 لاکھ مسلمان مختلف جگہ سے آتے، امریکہ سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، سنگاپور سے 25 لاکھ، اور مرد 2 ٹکڑے سفید کپڑے میں آتے ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور آپ جب دیکھیں گے ایک دوسرے کو، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے۔ سارے مرد 2 ٹکڑے کپڑے سے جو سفید ہے، بنا سلے ہوئے، جسے احرام کی حالت کہتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کے بازو میں جو کھڑا ہوا انسان وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے۔ اور ہم ایک ہی کال پہ آتے، لبیک اللہم لبیک، یا رب ہم تمہارے لیے آئے ہیں۔ اور حج الوداع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آخری حج کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے۔ مطلب ایک عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نہ ہی کوئی سفید انسان کالے انسان سے اونچا ہے، نہ ہی کوئی کالا انسان سفید انسان سے اونچا ہے۔ اونچائی صرف ملتی ہے تقوی سے، مطلب اللہ کا خوف، اللہ سے محبت کرنے سے آپ کو اونچائی ملتی ہے۔ اور جو اسلام میں بنیادی نقطہ ہے، جو کارنر سٹون اسلام کی بنیاد ہے، کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی بات جو ہے وہ عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے، کہ سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہے، سارے انسانوں کا خالق ایک ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسان کا خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے۔ اور یہ چیز عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور یہ چیز صرف اسلام ہی میں نہیں ہے، بلکہ سارے اہم دیگر مذاہب میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ سارے انسانوں کا رب ایک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ آپس میں اس بات پہ ہم اتفاق کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی خدا کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اور اگر آپ اس بات پہ اتفاق نہیں رکھتے کم از کم یہ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اپنی ساری خواہشیں اس رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میرے حساب سے یہ دعوتی میدان کی سب سے اہم آیت ہے۔ میرے حساب سے میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی، سب سے اہم۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات پہ اتفاق رکھیں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ریلیجن، مذہب، اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریلیجن مینس اے بلیف ان اے پرسنل گاڈ اور گاڈز دیٹ ڈیزرو ورشپ اوبیڈینس۔ ریلیجن کے معنی، مذہب کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک خدا یا خداؤں میں مانو جس کی بات پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آپ کو پہلے جاننا پڑے گا اس مذہب کے بارے میں خدا کا تصور کیا ہے۔ If you understand the concept of God in the religion, you will understand the religion in the right perspective. کوئی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے، مذہب وہ ہے جس کے اندر خدا کا ذکر ہے۔ اگر آپ اس مذہب کو جانیں کہ اس مذہب میں کیا لکھا ہے خدا کے بارے میں، تو آپ مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے کہا کہ ہر مذہبی کتاب، جتنے میجر ریلیجن ہیں دنیا میں، ہر مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب، خالق، ایشور، خدا ہر انسان کا ایک ہی ہے، خدا مختلف نہیں ہے۔ اور کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بالکل غلط ہے کہ آپ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھو۔ صحیح تصور اگر آپ کو مذہب کا چاہیے تو آپ کو مذہب کی کتاب کی تحقیق کرنا چاہیے، کیونکہ کئی وقت مذہب کے ماننے والوں کو خود ہی پتہ نہیں ان کی مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ مذہب کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے، مذہب کی کتاب کو پڑھیے، اس کی تحقیق کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مذہب میں صحیح کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسلام جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے، اسلام کی کتاب قرآن اور صحیح حدیث پڑھیے، اسے سمجھیے، تو آپ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ آؤ پہلے ہم یہ سمجھیں ہندو مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ اگر آپ ایک عام ہندو سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے خدا میں مانتے ہیں، تو کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000، کچھ کہیں گے 33 کروڑ۔ لیکن اگر آپ ایک ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنی مذہبی کتابوں کا علم ہے، جو اپنی مذہبی کتابوں کا عالم ہے، وہ کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور اسے ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کے معنی ہیں ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے۔ عام ہندو یہ مانتا ہے پینتھیزم فلسفی میں، سب نہیں، عام، کہ پینتھیزم مینس ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے۔ سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے، پیڑ خدا ہے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ تو جو میجر اختلاف ہے، جو ڈفرنس ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں ہے کہ عام ہندو سمجھتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ یہ صرف فرق ہے کا۔ اگر یہ کا کے فرق کو ہم سلجھا سکے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ اس کا کے فرق کو سلجھانے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے مذہب کی کتابوں کو۔ آؤ ہم سمجھے ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کا کیا تصور ہے۔ اگر آپ چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے، اپنشد ہندو مذہب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایکم ایودتیم۔ چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1،
छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसकी मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोका नंबर 9, उसमें लिखा है ना कस्य कशिज जनिता न चदीपा। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान के ना कोई वालदेन है, ना कोई रब है, उसके ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई रब है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसके मानी है उसके जैसा कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियाई चीज़ी के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और इसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियाई चीज़ें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। If you understand the concept of God in the religion, you will understand the religion in the right perspective. कोई भी मजहब के बारे में अगर आपको जानना है, मजहब वो है जिसके अंदर खुदा का जिक्र है। अगर आप उस मजहब को जाने कि उस मजहब में क्या लिखा है खुदा के बारे में, तो आप मजहब को सही तरीके से समझेंगे। मैंने अभी कुछ वक्त पहले कहा कि हर मजहबी किताब, जितने मेजर रिलीजन है दुनिया में, हर मजहबी किताब में ये लिखा हुआ है कि रब, खालिक, ईश्वर, खुदा हर इंसान का एक ही है, खुदा मुख्तलिफ नहीं है। और कोई भी मजहब के बारे में जानने के लिए यह बिल्कुल गलत है कि आप मजहब के मानने वालों को देखो। सही तसव्वुर अगर आपको मजहब का चाहिए तो आपको मजहब की किताब की तहकीक करना चाहिए, क्योंकि कई वक्त मजहब के मानने वालों को खुद ही पता नहीं उनकी मजहबी किताब में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप मजहब को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो मजहब के मानने वालों को मत देखिए, मजहब की किताब को पढ़िए, उसकी तहकीक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मजहब में सही क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप इस्लाम जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए, इस्लाम की किताब कुरान और सही हदीस पढ़िए, उसे समझिए, तो आप इस्लाम को सही तरीके से समझेंगे। आओ पहले हम ये समझे हिंदू मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। अगर आप एक आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदा में मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे जिसको अपनी मजहबी किताबों का इल्म है, जो अपनी मजहबी किताबों का आलिम है, वो कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक ही खुदा में मानना चाहिए और उसे एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी है कि एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू ये मानता है पैंथीइज्म फिलॉसफी में, सब नहीं, आम, कि पैंथीइज्म मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो मेजर इख्तिलाफ है, जो डिफरेंस है आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। ये सिर्फ फर्क है का। अगर ये का के फर्क को हम सुलझा सके तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस का के फर्क को सुलझाने के लिए हमें समझना चाहिए मजहब की किताबों को। आओ हम समझे हिंदू मजहब की किताब में खुदा का क्या तस्वुर है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद हिंदू मजहब की किताब है, उसमें लिखा हुआ है एकम एविदित्यम।
छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1। छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1। एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसकी मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेता शतारोपनिषद अध्याय 6 श्लोका नंबर 9, उसमें लिखा है ना कस्य कशिज जनिता न चदीपा। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान के ना कोई वालदेन है ना कोई रब है, उसके ना कोई बाप है ना कोई माँ है ना कोई रब है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेता शतारोपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसके मानी है उसके जैसा कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज आर मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और उसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियावी चीज़ें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। और सारी हिंदू मजहब की किताबों में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद का दर्जा सबसे ऊंचा है और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3, उसमें जिक्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये संस्कृत श्लोक है, इसके मानी है कि उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है। आगे आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति माने कुदरती चीज, मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा। जो लोग कुदरती चीज की असंभूति की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और श्लोक आगे कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, जो बनाई हुई चीज की पूजा करते हैं, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एक्सेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9। और सारे वेद में सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 164 श्लोक नंबर 46 श्लोक नंबर 46, उसमें लिखा है एक कम सत विप्र बहुधा वदान्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है, और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में किताब नंबर 2 हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है ऋग्वेद में बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं। क्योंकि आप श्वेता शतारोपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में, वो है विष्णु। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनर, द चेरिशर। अगर उर्दू या अरबी में कहेंगे तो वो है रब। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई इंसान कहता है
کہ خدا رب ہے یا سسٹینر ہے یا چیریشر ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے 4 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں چکرا ہے، دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے جسے بلو کرتے ہیں، اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپوں کے بستر پہ، یا ہوا میں اڑ رہا ہے ایک پرندے جس کا نام ہے گروڈا، ہم مسلمان اس پہ سخت اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ یجروید ادھیائے 32 شلوکا 3 کے خلاف جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ہم نمبر 1 شلوک نمبر 1، اس میں لکھا ہے ماں چدنندی سنسد، آپ ایک ہی خدا میں مانو، صرف ایک خدا کی پوجا کرو۔ رگ وید کتاب نمبر 6 ہم نمبر 45 شلوک نمبر 16 میں لکھا ہے یا ایک اتمشتی ہی، جس کے معنی ہیں کہ آپ اس ایک خدا کی پرشنسا کرو، صرف ایک ہی خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے ایکم براہم دیوتا ناستے نہنا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہندو مذہب کے ایشور کے بارے میں صحیح تصور ہوگا، اور آپ ہندو مذہب کے بارے میں صحیح تعلیم حاصل کریں گے۔ اور میں نے تقریر کی ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، جو یکسانیت ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کا پہ تقریر کی میں نے، تو آپ جانیں گے کہ ہندوازم میں بھی ایک ہی خدا ہے، اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی بت ہے، اور ہمیں صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ ہم ابھی سمجھیں گے کہ خدا کا تصور یہود مذہب میں کیا ہے، جوئش ریلیجن میں، واٹ از دا کانسیپٹ آف گاڈ۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4، اس میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد، یہ ایک ہیبرو ورس ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل، ہمارا خدا، ہمارا رب ایک خدا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی میں، یہ تصور ہے کہ خدا ایک ہے اور رب ایک ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11، اس میں لکھا ہوا ہے کہ even I am God and besides me there is no savior، صرف میں ہی خدا ہوں اور میرے علاوہ آپ کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5، اس میں ذکر ہے کہ I am God and there is none else، there is no God besides me، میں خدا ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بک آف آئزایا کی کتاب چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9، اس میں لکھا ہوا ہے کہ I am God and there is none else، I am God and there is none like me، میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9، اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5، اس میں خدا فرماتے that thou shall have none other God besides me، thou shall have no graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God۔ اس کی معنی ہے کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی بھی خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بھی بت آپ کو نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا دھرتی پہ ہو یا پانی میں دھرتی کے نیچے، اس کے جیسا کوئی بھی آپ کو میرا بت بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صرف میں خدا ہوں۔ تو اگر آپ یہودی مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو خدا کا صحیح تصور یہود مذہب میں ملے گا۔ ہم اب سمجھیں گے کہ عیسائی مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، اور اس بات کو کرنے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں مانتا ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلم
مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا. عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. ہم مسلم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح تھے, گریک میں کہتے ہیں کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے مردوں میں جان ڈالی. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے کوڑ جو بیماری ہے اسے دور کیا اور اندھوں کو آنکھ دی. ہم یہ مانتے ہیں, ہمیں ماننا فرض ہے ہر مسلم کو, کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے, بنا کوئی مرد کے دخل کے پیدا ہوئے, جو کئی عیسائی لوگ آج نہیں مانتے. ہمارا فرض ہے, ہر مسلم کا فرض ہے کہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار سے پیدا ہوئے بنا کوئی مرد کے دخل سے. ہم مسلم اور عیسائی ساتھ میں جا رہے. لیکن کوئی پوچھے گا پھر ڈفرینس کیا ہے, اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. میں کیونکہ طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کے, میں نے بائبل بھی پڑھی ہے, اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے, there is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. پوری بائبل اگر آپ پڑھیں گے ایک بھی شلوک, ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. ایک بھی ان ایمبیگوس صاف ظاہر ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. حالانکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد مجھ سے بڑے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کو بائبل میں کئی بار کہتے ہیں والد. جب وہ کہتے ہیں میرے والد, ان کے معنی ہے میرا خدا. تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد مجھ سے اونچے ہیں, مجھ سے طاقتور ہے. وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس نمبر 29 میں فرماتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد خدا سارے لوگوں سے اونچے ہے, سارے لوگوں سے طاقتور ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں that I cast out devils with the spirit of God, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی روح سے. وہ کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں with the finger of God I cast out devils, میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. وہ کہتے ہیں کہ I can of my own self do nothing. میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اسی طریقے سے میں جج کرتا ہوں. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. اور جو بھی میں جج کرتا ہوں وہ حق ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے خواہش سے کچھ نہیں کرتا ہوں, میں صرف وہ چیز کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے. اور کوئی بھی شخص جو کہتا ہے کہ میں وہ کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. اسلام کی معنی اپنی خواہشیں خدا کے اوپر نچھاور کرنا, خدا کے خواہش کے مطابق چلنا. اور جو شخص, جو انسان خدا کے خواہش کے حساب سے چلتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کہیں بھی بائبل میں انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 24, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں, خدا کے الفاظ ہے. جیزس کرائسٹ کہتے ہیں پیس بی اپون ہم, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں دس از لائف اٹرنل سو دیٹ یو مے نو دیر از ون گاڈ اینڈ جیزس کرائسٹ ہم thou hast sent. یہ آپ زندگی دیکھیں گے ابدی ہے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا ایک ہے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں
کہ ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس کے معنی ہے کہ او اسرائیل کے لوگوں، آپ یہ سنو، کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک نصرانی تھے، اور جیزس آف نازرت a man approved of God، وہ ایک انسان تھے جن کو خدا نے چنا، اور ان کے ذریعے کئی چمتکار کیے، اور آپ اس کی شہادت دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان ہیں جو آپ کے بیچ میں رہ رہے ہیں، اور خدا کے ذریعے انہیں کئی چمتکار کیے، اور آپ اسے خود دیکھ چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ کیا ہے، پیغام کیا ہے، انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہراتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیبرو میں شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد، جس کے معنی ہے او اسرائیلو، او یہودو، ہم جان لے کہ خدا رب ایک ہی خدا ہے، ہمارا خدا ہمارا رب ایک ہے۔ تو اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ پتہ چلے گا کہ عیسائیت میں بھی خدا ایک ہے، اور خدا کی تصویر بنانا، عکس بنانا حرام ہے، اور ہم اسی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کہیں بھی بائبل میں انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 24، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں، خدا کے الفاظ ہے۔ جیزس کرائسٹ کہتے ہیں پیس بی اپون ہم، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں دس از لائف اٹرنل سو دیٹ یو مے نو دیر از ون گاڈ اینڈ جیزس کرائسٹ ہم thou hast sent۔ یہ آپ زندگی دیکھیں گے ابدی ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا ایک ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس کے معنی ہے کہ او اسرائیل کے لوگوں، آپ یہ سنو، کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک نصرانی تھے، اور جیزس آف نازرت a man approved of God، وہ ایک انسان تھے جن کو خدا نے چنا، اور ان کے ذریعے کئی چمتکار کیے، اور آپ اس کی شہادت دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان ہیں جو آپ کے بیچ میں رہ رہے ہیں، اور خدا کے ذریعے انہیں کئی چمتکار کیے، اور آپ اسے خود دیکھ چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ کیا ہے، پیغام کیا ہے، انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہراتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیبرو میں شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد، جس کے معنی ہے او اسرائیلو، او یہودو، ہم جان لے کہ خدا رب ایک ہی خدا ہے، ہمارا خدا ہمارا رب ایک ہے۔ تو اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ پتہ چلے گا کہ عیسائیت میں بھی خدا ایک ہے، اور خدا کی تصویر بنانا، عکس بنانا حرام ہے، اور ہم اسی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ ابھی ہم سمجھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، اور سب سے بہترین جواب اگر کوئی مسلم دے سکتا ہے خدا کا تصور اسلام میں، وہ ہے آپ کو سورہ اخلاص سنائیں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سورہ نمبر 112 ہے، آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے 4 لائنوں میں، 4 لائن کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ وہ شخص خدا ہے، اور اگر وہ شخص
اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں اسے خدا تسلیم کرنے میں. 4 لائن. پہلا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ خدا ایک ہے. دوسرا اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ٹچ سٹون آف تھیولوجی، خدا کا تصور کی سب سے اہم ڈیفینیشن. ٹچ سٹون آف تھیولوجی. اگر آپ کوئی بھی خدا میں مانتے ہیں، آپ اس خدا کو اس سورہ اخلاص سے کمپیئر کرو. اس سورہ اخلاص کی اگر 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، اگر نہیں اترتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. کوئی بھی خدا کو آپ مانتے ہیں اس کو اس 4 لائن سے پرکھو. اگر اس 4 لائن کی تعریف سے اتر جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تسلیم کرنے میں کہ وہ خدا ہے. مثال کے طور پہ کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ خدا ہے. سوال جواب کے دوران ایک ہندو دوست نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. تو میں نے اس سے یہ کہا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے یہ کہا کچھ انسان مانتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے. میں ہندو مذہب کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. لیکن کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. آؤ ہم یہ پرکھیں کہ بھگوان رجنیش سورہ اخلاص کے 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان ہیں، خصوصاً ہمارے اس دیش میں ہندوستان میں ہزاروں انسان کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. وہ صرف ایک ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رجنیش بھکت کہے گا نہیں وہ یونیک ہے، وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. ہم دوسری لائن پہ جاتے ہیں، دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آتم کتھا یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز بیماری تھی، ڈائبٹیز کی بیماری تھی. اسے استھما تھا، اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا، بیک ایک. آپ سوچئے بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، خدا کو استھما ہے، خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی درد ہے. تیسرا لائن لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے. اس کے والد والدہ بھی تھے، دونوں والدین تھے جو کچھ سال بعد اس کے شاگرد بن گئے. یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں، USA، اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون، ایک اوریگون جو شہر ہے وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا. سوچئے کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے، لات مار کے نکال دیتی ہے. پھر سے وہ ہندوستان میں آتا ہے اور پونا شہر میں اپنا جو سینٹر تھا وہاں جاتا ہے، جسے آج کی تاریخ میں کہتے ہیں اوشو کمیون. اور اگر آپ جائیں گے اوشو کمیون میں پونا میں، جو رجنیش کا ایک آشرم ہے، وہاں اس کے قبر پہ، اس کے سمادھی پہ ایک تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو نیور بورن نیور ڈائیڈ بٹ وزٹ دی ارتھ فرام the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اوشو نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے، لیکن دھرتی پہ سیر کرنے کے لیے آئے، دھرتی پہ گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. نیور بورن نیور ڈائیڈ بٹ وزٹ دی ارتھ فرام the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. بھگوان آ رہا ہے دھرتی کی سیر کرنے کے لیے اور اسے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اسے 21 ممالک کی ویزا نہیں دی گئی تھی. He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. اور آرک بشپ آف گریس کے پادری نے کہا
کہ اگر آپ رجنیش کو اس دیش سے نکال نہیں دیں گے تو ہم اس کے گھر اور اس کے چیلوں کے گھر کو جلا دیں گے. اور جو آخری لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاس کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے ایک ناک تھے, ایک منہ تھا, 2 آنکھ تھے, 2 ہاتھ تھے, سفید داڑھی تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنے ہوں گے آپ نے. آرنلڈ شوارزنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس, سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان, اس کو ٹائٹل ملا تھا سب سے طاقتور انسان آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, آپ اگر خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے, کس سے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے وہ دارا سنگھ ہو, یا چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, لاکھ گنا ہو, یا کروڑ گنا ہو, اگر آپ خدا کا مقابلہ کس سے بھی کر سکے اس دنیا میں, اس کا ہمسر کچھ بھی ہے, کس سے بھی آپ کمپیئر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح خدا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ, چاہے آپ کہو اسے رحمان, اللہ کو چاہے رحمان کہو یا اللہ کہو, کچھ بھی کہو لیکن اچھا نام کہو. اور اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں, لیکن وہ نام صحیح ہونا چاہیے اور ایک مینٹل پکچر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے ذہن میں عکس نہیں پیدا کرنا چاہیے. تقریباً 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, الرحمن, الرحیم, الحکیم, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل, موسٹ وائز, نو لیس دین 99, اور سب سے اوپر اللہ. ہم مسلمان خدا کو عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارتے, اس کی وجہ ہے ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ لفظ سے کیوں پکارتے بنسبت انگلش ورڈ گاڈ سے, کیونکہ باقی جتنے لفظ ہے وہ زبان میں اس سے کھلواڑ کر سکتا ہے انسان. مثال کے طور پہ جو لوگ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ یا خدا یا دیو, یہ جتنے الفاظ ہے اس سے ایک انسان کھیل سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ ہے, اگر آپ ایس لگائیں گے تو ہو جائے گا گاڈز, پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں, کوئی جمع نہیں. اگر آپ ایس لگاتے گاڈ کو انگریزی میں تو گاڈز ہو جاتا ہے, خدا کی جمع. جو اسلام میں قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اگر آپ DESS جوڑتے ہیں گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈس, مطلب عورت خدا. اور اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنس نہیں, نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیحدہ ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ از یونیک. اگر آپ گاڈ کو ایڈ کریں گے فادر, وہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر, ہی از مائی گاڈ فادر, ہی از مائی گارڈین. اسلام میں اللہ فادر, اللہ ابا نہیں ہے. اگر آپ مدر جوڑتے ہیں گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلم خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں, دوسرے کوئی لفظ سے نہیں, کیونکہ دوسرے الفاظ جو ہے اس سے ایک انسان کھلواڑ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو, دیو کو اگر کہے دیو, اگر ای لگا دیں گے تو دیوی ہو گیا. دیو نے مذکر, 2 ہو گئے نا, دیو اور دیو, یہاں فیمیل اینڈ میل. اسلام میں گاڈ از نیدر فیمیل نیدر میل, نہ مرد نہ عورت ہے. دیوتاؤں یعنی بہت سے دیو ہو گئے. تو اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں. لیکن جب میں تقریر کرتا ہوں جو غیر مسلم کے سامنے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے, تو میں لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں, لفظ خدا بھی استعمال کرتا ہوں, جس طریقے سے آج کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لوگ اسے نہیں سمجھتے, اسی لیے میں خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں. لیکن صحیح معنی میں اللہ کا ترجمہ گاڈ بھی غلط ہے اور خدا بھی غلط ہے. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی میں اللہ کہتے ہیں. ورنہ قرآن کیا آیت ہے, قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. آپ چاہے اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو,
اس کو کچھ بھی کہو لیکن ایک اچھا نام دو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہر انسان یہ مانے کہ ساری انسانیت کا خدا ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے، تو ہی ہم ایک بھائی چارہ، عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ عالمی بھائی چارہ کی بنیاد ہے فیتھ. اسے کہتے ہیں ایمان کا بھائی چارہ. اگر ہر انسان کو ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، تو ہی ہم ایک عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کا بھائی چارہ ہو یا کوئی بھی بھائی چارہ ہو. اور یہ ایمان کا بھائی چارہ کہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے، خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، یہ بھائی چارہ صرف ہاریزونٹلی سارے دنیا میں نہیں پھیلتا، صرف دنیا کے لوگ جو جی رہے ہیں اس کے اندر نہیں، لیکن ورٹیکلی بھی، اوپر اور نیچے بھی، جو قوم، جو انسان پہلے بھی آ چکے اس دنیا میں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. تو یہ عالمی بھائی چارہ جو ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ خالق ایک ہے، رب ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں توحید اسلام میں، وہ بھائی چارہ نہ ہی سارے انسان جو آج موجود ہے ان کو سمیٹتا ہے، لیکن جو انسان پہلے جو گزرے اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کے رشتے کا بھائی چارہ ہو. اور اس میں کئی مثال ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے، ان کی عمر زیادہ ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو. آپ کے والد یا والدہ، ماں یا باپ، کوئی بھی ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان پہ کرم کرو جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی. والدین کی بہت عزت ہے قرآن میں، لیکن اس کے باوجود یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین اللہ کے خلاف ہے تو اس وقت لکھا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ آپ والدین کی عزت کرو، لیکن اگر والدین جد و جہد کرے، زبردستی کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے سے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، جس کا علم آپ کو نہیں ہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو، والدین کی عزت کرو. لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جائے تو اس وقت ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کی عزت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. اور کئی مثال ہے قرآن مجید میں، جو نبیوں کی مثال ہے، کئی رسول کی مثال ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر ہے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 to 47، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ہم جانتے ہیں پروفٹ نوح پیس بی اپون ہم، نوح علیہ السلام کا ذکر اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی تھی کہ ایک بارش ہوئیں گی، فلڈ آئیں گا، اسی لیے ایک کشتی بناؤ، ایک آگ بناؤ. اور نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی. لیکن نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ میرے فیملی ممبرس کو، میرے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو آپ بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے کہ میں آپ کے فیملی ممبرس کو، آپ کے گھر کے لوگ کو بچاؤں گا. اور پھر نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بناتے. کچھ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ان کا بیٹا جو کہتا ہے کہ بارش کیسے ہو سکتی ادھر. وہ کہتا ہے اگر بارش آئیں گی تو میں ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، اپنے والد کی بات نہیں مانتا. کچھ وقت بعد بارش آتی ہے، فلڈ ہو جاتا ہے، کشتی اونچی ہوتی جاتی اور پانی اونچا ہوتے جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا. پانی بڑھتا جاتا ہے، پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ غلط تھے اور پانی اس چوٹی کے اونچائی تک پہنچتا ہے. وہاں جب نوح علیہ السلام کے بیٹے پکارتے مدد کے لیے اپنے والد سے کہ مجھے بچاؤ، تو نوح علیہ السلام اللہ سے فرمائش کرتے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے کہ آپ میرے فیملی کے لوگ کو بچائیں گے، آپ میرے فیملی ممبرس کو بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے فیملی میں سے نہیں ہے، آپ کا بیٹا آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے. مطلب یہ ایمان کا بھائی چارہ خون کے بھائی چارے سے کہیں اونچا ہے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب جاتا ہے.
اسی طریقے سے ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد جو بت پرست کرتے تھے ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے والد ان کو گھر سے نکال دیتے، پھر بھی وہ ان کی عزت کرتے، لیکن کہتے وہ غلط تھے، وہ گھر سے باہر چلے جاتے۔ ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کا کہنا نہیں مانتی، نبی تھے، ان کی بیوی نے کہنا مانی، ان کی بیوی تباہ ہو گئی۔ ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک ایگزامپل ملتا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں کہ فرعون کی بیوی، فرعون ایک ظالم انسان، اس کی بیوی اچھی حضرت آسیہ۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے جنت میں ایک گھر دو۔ فرعون جو سب سے ظالم انسان اس ٹائم کا، اس کی بیوی الحمدللہ مومنہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کئی ایگزامپل دیے گئے ہیں، اور یہ بھائی چارہ جو ایمان کا بھائی چارہ ہے کہ خدا اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے سارے انسانیت کا، صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، وہ بھائی چارہ باقی سب بھائی چارے سے اونچا ہے، اور صرف یہی ایک نقطہ ہے جس کے وجہ سے ساری دنیا کے انسان ایک ہو سکتے ہیں اور ایک بھائی چارے کے اندر آ سکتے ہیں۔ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن کی آیت سے، سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا، کہ یا انسانوں میں نے تم کو بنایا ایک انسان سے، ایک مرد سے، اور اس سے پیدا کیا اس کی بیوی، اور آپ اس رب کی عزت کرو اور اس رب کی عبادت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری مذہب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اسلام کی طرف آنا ہوگا، اور اسلام کو جو ہے نا اپنا جو آئیڈیل یا اپنا مذہب وہ آپ کو اسلام کو ہی بنانا ہوگا۔ اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی طرف جائیں گے، یہودیت کی طرف، عیسائیت کی طرف، ہندوازم کی طرف، یا جو بھی ہو، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جو آفیشیل ریلیجن ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں اور اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد جو حالات تھے ان کا موازنہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اخوت، بھائی چارہ اور اتفاق پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہو، یعنی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور آپس میں گروپس نہ بناؤ۔ آج اگر ہم مسلمان اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو سب سے بڑی ناکامی ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے ممالک دیکھیں تو دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، اور ان ممالک میں جو اسلامی ممالک ہے اس کی تعداد میرے خیال سے 52، 53، 54 یا 55 کے قریب اسلامی ممالک ہے۔ ان اسلامی ممالک کا آپس میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز آپ مجھے بتا دیں کہ جس میں اسلامی ممالک نے اتفاق کیا ہو۔ اگر پاکستان ہے تو اس کے لیے اپنا ایٹم بم اور اپنی خود مختاری وہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، دبئی ہے، یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، سب کے سب امریکہ کے لیے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اور آپس میں کبھی بھی انہوں نے اپنی ایک یونین، اپنی ایک برادری ابھی تک نہیں بنائی۔ ہاں، کچھ مسلمان حکمرانوں نے کوشش کی تھی، لیکن ان کو بھی ایک سازش کے تحت آہستہ آہستہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جی بھائی، میں بات کر رہا ہوں شاہ بن عبدالعزیز، نہیں، میرے خیال سے شاہ فیصل، جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، اور اسی طرح پاکستان کے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور اسی طرح لیبیا کے معمر قذافی۔
ان تینوں نے مل کر ایک بہت ہی زبردست پلان بنایا تھا۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ کیوں نہ ہم اسلامی ممالک آپس میں اتحاد کریں، آپس میں کاروبار کریں، آپس میں تجارت کریں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا اسی طرح عالمی بینک اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اپنی ایک تنظیم بنائیں گی، اپنی خود مختاری، اپنے وسائل خود اپنے لیے ہی استعمال کریں گی۔ کوشش کی انہوں نے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے اور بلا آخر امریکہ والوں نے ایک ایک کر کے سب کو ختم کرا دیا گیا۔ تو اگر ہم اسلامی ممالک چاہے تو ہم ایک دوسرے کے اندر ایسی اخوت اور بھائی چارہ پیدا کر سکتے ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان پیدا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہمارے امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مثال دے دے کہ آپ اس کی جو ہے نا اس کی زندگی میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو پھر بھلا اس سے بڑا اخلاق والا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں، اس کے طور طریقے اپنائیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، تو ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو ہم مسلمان، یہاں پر جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان جو آپ نے سنا وہ عالمی بھائی چارے پر تھا۔ تو بھائی چارہ کبھی مذہب کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی برادری کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی قوم کی وجہ سے، کبھی ملک کی وجہ سے۔ عالمی بھائی چارہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ تو اگر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی یا اسی طرح اپنی ضروریات زندگی اپنے آپ کے ساتھ اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پورا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اخوت اور بھائی چارہ اس کا جو رشتہ بنا ہے وہ اسلام کے وجہ سے ہی بنا ہے، اور کسی دوسرے مذہب میں آپ کو یہ چیز ہرگز نہیں ملے گی۔ تو بھائیو دوستو، عالمی بھائی چارے سے مراد یہ ہے کہ ہم امن کو فروغ دیں، ہم اس بات کی طرف جائیں کہ کون سی بات ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اور کون سی بات میں ہمیں نقصان مل سکتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے اس میں یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ تو بھائیو دوستو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہم نظر دوڑائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے کردار اور اس پہ عمل کرنا، اسی میں ہماری عملی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے نا اس سے متاثر نہ ہو یا اس کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کر جائے تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن نے جو امن کے حوالے سے جو پیغام دیا ہے، آپ دنیا کے کوئی بھی مذہب اٹھائے، کسی بھی مذہب نے وہ پیغام نہیں دیا ہوگا جو آپ کو اسلام نے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو بھائیو دوستو، ہم سب پر یہ بات لازم ہے کہ ہم اسلام کی تابعداری کریں اور اخوت اور بھائی چارے کی ایک مثال قائم کریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔